سورہ مبارکہ یونس ہے، آیت کا نشان 35 ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھا ہے۔ اس آیت میں اللہ مشرکوں سے بات کر رہا ہے۔ مشرک یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا ہے، جبکہ اللہ کا تو کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ کیا بنائے گا؟ یہ کیسے بنائے گا جب اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا؟ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کا کسی کو شریک بنا دیا، جبکہ اس نے اپنے آپ کا اپنا کسی کو شریک بنایا ہے۔ اس لہجے میں اللہ بات کر رہا ہے۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے میرے حبیب ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کوئی ہے، اے میرے حبیب ان سے پوچھئے کہ ان کے شرکا، انہوں نے جنہیں شریک بنایا ہے، اللہ بولتے ہیں جنہیں، کیا ان کے شریکوں میں، ان کے شرکا میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بتا سکیں، ہدایت دے سکیں، سمجھا سکیں کہ حق کیا ہے؟ قل اللہ یہدی للحق، اللہ ہی ہے، ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی، جو خود ابھی محتاج ہدایت ہے، کیا اس کی اتباع کی جائے گی یا اس کی اتباع کی جائے گی جو حق تک پہنچ چکا ہو؟ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم فیصلے کیسے کرتے ہو؟ آیہ کریمہ کا یہ جو آخری حصہ ہے، فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ آیت کے اس آخری حصے پر ہم گزشتہ 2 دن سے غور کر رہے ہیں، اور غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے ضمیر کو بیدار کر رہا ہے، اللہ ہماری عقل کو پروان چڑھا رہا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہماری عقل کام کرے۔ جی، عقل اگر کام کرے گی تو خود ہی نبی سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں لفظ اور مولائیوں کے لیے کہوں، عقل اگر کام کرے گی تو اللہ سمجھ میں آئے گا، مصطفیٰ سمجھ میں آئیں گے، مرتضیٰ سمجھ میں آئے گا۔ دنیا میں جو اب تک اللہ، رسول اور علی سے دور ہے، میرے جملے کو محسوس کیجئے گا اور میرے جملے کو وہیں تک ہی رکھیے گا جہاں تک کا جملہ ہے۔ دنیا میں جو اب تک اللہ، رسول اور مولا علی سے دور ہے، وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہا۔ جتنا وہ اپنی عقل کا استعمال کرے گا اتنا ہی اسے اللہ سمجھ میں آئے گا۔ پہلے مرحلے پر اللہ سمجھ میں آئے گا، پھر جسے اللہ سمجھ میں آ گیا وہ یہ کیوں نہ سمجھے کہ اس اللہ پر یہ لازم ہے کہ وہ ہماری ہدایت کے لیے کوئی نبی بھیجے۔ یعنی جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، توجہ ہے برات کی، جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے اس کا عقیدہ ختم نبوت بھی مضبوط ہوتا ہے، اور جسے ختم نبوت سرکار دو جہاں کے بارے میں عقیدہ روشن ہو جائے وہ رہ ہی نہیں سکتا بغیر غدیر کے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ غدیر کو نہ مانے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مولا علی کو نہ مانے، خود بخود پہنچے گا۔ میں یہ بات اس عزا خانے میں ٹنڈول یار میں پہلے کر چکا ہوں، لہٰذا ذرا رخ بدل کے، زاویہ بدل کے، پہلو بدل کے عرض کروں گا، وہی بات تکرار نہیں کر رہا۔ ہم سب فطری طور پر، فطرتاً، عقلاً، ہم سب کمال طلب ہیں۔ ہمارے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کمال کو پسند کرتے ہیں۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی منصب ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، ایک ہی گھر میں سارے کمال رکھ دیے۔ جتنے بھی کمال، میں نے تو ابھی 6 نام گنوائے آپ کو، میں نے ابھی 6 کمالات گنوائے، جتنے کمالات تصور کیے جا سکتے ہیں وہ تصور کر لیں، وہ سب اہل بیت کے ہاں کمال پر ہیں۔ علم یہاں پر اوروں سے زیادہ،
सखावत का तो आलम यह है, इनके पास नहीं होता तब भी देते हैं। शजाअत का तो आलम यह है, शजाअत का तो आलम यह है कि ये अपना कोई काम भी लिल्लाहियत के बगैर नहीं करते। सीने पे चढ़ना भी शजाअत था, अली का सीने से उतरना भी शजाअत। ये ऐसे शजा लोग हैं। तवज्जो कर लिया आपने? हुस्न ज़ाहिरी तो ऐसी है जिनके बच्चे हसन और हुसैन हो, उस अली का हुस्न क्या होगा। और कुर्सी की तो कैफियत यह है कि कौन सी आसमानी कुर्सी है जो इनके पास नहीं है। जमीनी कुर्सियां तो छिनती हैं, बिठाने वाले ही उतारते हैं। थक रहे हैं आप मेरी बातों। लेकिन जो आसमानी कुर्सियां होती हैं ना, वो ना बंदों ने दी होती हैं ना बंदे छीन सकते हैं। सारी दुनिया अली को खलीफा ना माने, अली खलीफा है। बुलंदतर सलवात मोहम्मद व आले। ये अक्ली मसाइल है भाई। जितना मौला अली पर हम गौर करेंगे, दिक्कत मेरे साथ है। मौला अली का मानना न मानना यह अक्ली मसला है। बाद में बात करेंगे सुन्नी शिया से, पहले साहिबान अक्ल से तो बात करें। मौला अली का मानना, अहले बैत का मानना, सबसे पहले अल्लाह का मानना, फिर रसूलुल्लाह का मानना, फिर मौला अली का मानना। ये मानना और न मानना, तवज्जो मेरे साथ, ये मसला अक्ली मसला है। मैं अपने मुकद्दमे को मुकम्मल करूं। क्या कह रहा है अल्लाह? फमा लकुम कैफ़ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसे फैसले करते हो? हल फीकुम रजुलुन रशीद, तुम्हारे दरमियान कोई समझदार है? ये भी अल्लाह ही पूछ रहा है। तुम्हारे दरमियान कोई समझदार है? तुम समझ से काम लेते हो, अक्ल से काम लेते हो? जी अक्ल। कल हमने अक्ल की तारीफ की। जो लोग कल तक थे वो थोड़ी सी गर्दन हिलाए मेरे साथ। हमने कल अक्ल की तारीफ की कि अक्ल किसे कहते हैं। और अक्ल की जो जिद है वो जहल है। इल्म की जिद जहल नहीं है, इल्म की जिद जहल नहीं है, अक्ल की जिद जहल है। इसलिए कि इल्म तो मजरूफ है, ज़र्फ अक्ल है। शाह साहब आ जाइए, मैं आपकी एक थोड़ा सा आप लोग भी आगे आने की कोशिश करें। बेहतरीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला के बेहतरीन मदद गुजार, मौला के बेहतरीन नौकर खादिम, जिन लोगों को मैं ज़ाती तौर पर बहुत अच्छा पसंद करता हूँ, उनमें से एक हमारे मेहमान मोहतरम हैं। आप सबकी सलामती के लिए, मौला के तमाम ज़ाकिरीन की सलामती के लिए। तो परवेज़ भाई, कल मस्जिद के अंदर कोई स्क्रीन लगवा दीजिए, कोई LED लगवा दीजिए, ताकि जो अहबाब अंदर बैठ के सुनना चाहें उन्हें भी आसानी हो जाएगी। चाचा भी हमारे दोस्त 2 दिन से हमसे फ़लसफ़ा सुन रहे हैं, तो मुझे तो और हौसला मिल रहा है। हमारे तो मतलब का मजमून है। समात अच्छी हो तो फिर हम भी रंग पकड़ते हैं। तो अक्ल की तारीफ हमने कल की। अक्ल हमेशा, अक्ल ही नहीं, हर चीज़, हर शय अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। तो रफ़ुल अशिया बिअज़दादिहा, हर शय अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। तो अक्ल की ज़िद क्या है? पहले ज़िद सामने आ जाए। अक्ल की ज़िद जहल है, इल्म की ज़िद जहल नहीं है। इल्म तो अक्ल में उतरने वाला मज़रूफ़ है। अक्ल एक ज़र्फ़ है। ये अल्फाज मेरे मौला अली के हैं। अक्ल एक ज़र्फ़ है और ये वाहिद ज़र्फ़ है जो मज़रूफ़ के बढ़ने से बड़ा होता है। बाकी ज़र्फ़ तो छलक जाते हैं, बाकी ज़र्फ़ तो तंग पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन अक्ल वो वाहिद ज़र्फ़ है कि जो मज़रूफ़ के बढ़ने से और बड़ा होता चला जाता है। लिहाजा जितना मेरा और आपका इल्म बढ़ेगा, इतनी मेरी अक्ल और पक्की और पुख्ता होगी। जिन्हें अपनी अक्लों को पुख्ता बनाना है, उन्हें अपना इल्म बढ़ाना होगा।
عقل کو مضبوط بنانے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے علم کے اضافے کی ضرورت ہے۔ علم کی ضد جہل نہیں ہے، عقل کی ضد جہل ہے۔ لہذا جتنی بھی احادیث کا مجموعہ ہے، اصول کافی میں بھی جو باب، پہلا باب ہے حدیث کا، حدیث جہاں سے حدیثیں شروع ہو رہی ہیں، پہلا باب وہ باب عقل و جہل ہے، عقل و علم نہیں ہے، جہل و علم نہیں ہے، عقل و جہل ہے۔ عقل کی ضد ہے جہالت، ٹھیک ہے۔ عقل کی تعریف ہم نے کی، لغت میں کسی چیز کے گرہ لگانے کو عقل کہتے ہیں۔ عقل ہی کے خاندان کا لفظ عقیدہ بھی ہے۔ یہ عقیدہ، عقد، گرہ لگا لیں۔ جب کوئی چیز سمجھ میں آ جائے تو وہ جو چیز اتر جائے، جو چیز ہضم ہو جائے، وہ عقل کا عنوان رکھتی ہے۔ ہم اپنے عقائد کو، نظریات کو جب گرہ لگا دیتے ہیں، عقال بھی اسی لیے اس رسی کو کہتے ہیں جو اونٹ کے گھٹنے میں باندھی جاتی ہے، یا رومال روکنے کے لیے عرب اپنے سر پہ رومال رکھ کے جو ایک رسی رکھتا ہے سر کے اوپر، اسے بھی عقال کہا جاتا ہے۔ تو اس کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو ٹھہرائے رکھے۔ عقل کا کام ہے اس چیز کو محفوظ رکھنا۔